ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ہم برادر فرحان وسیم کے ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ویڈیو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نئے سال کے موضوع پہ گفتگو کریں گے اور مختلف سوالات کے ذریعے مختلف ناحیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر نیا سال ہمارے لیے کیا ہے، نئے سال میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، یا پھر نیا سال ہمارے لیے شرعی لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں محترم؟ نیا سال مبارک ہو آپ کو۔ ہم تو بخیر ہیں، لیکن یہ نیا سال اور نئے سال کی مبارکبادی آپ دے رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہاں، اس تعلق سے، نئے سال کے تعلق سے ہم دو گروہوں کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو نئے سال کی آمد پر اس طرح کی ہلڑ بازیاں کرتا ہے، اس طرح اسے سیلیبریٹ کرتا ہے اور نئے سال کو ایک ایسی تقریب بنا کر پیش کرتا ہے گویا آنے والے سال میں تمام انسانیت کے مسائل بس نئے سال کی آمد کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے مذہب پسندوں کا ایک گروہ وہ ہے جو نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینے کو بھی جائز نہیں سمجھتا یا اسے گناہ کا کام سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ ہے۔ وہ راہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ان خرافات میں مبتلا ہوں جو ایک گروہ نئے سال کی آمد کے موقع پر اختیار کرتا ہے کہ 12 بجتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور پھر کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہوتے ہی شیمپین اڑائے جاتے ہیں اور حلال و حرام کا وہ اختلاط ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ سال کے شروع سے ہی اس منحوسیت کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے کہ پورا سال پھر معصیت کے دلدل میں ہی گزر جاتا ہے۔ ایک طرف یہ گروہ ہے جسے ہم بالکل درست نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے سال کا موقع اگر آ رہا ہے تو ہم اس پر ہمیں قرآنی مثالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم اس پر مبارکباد دے سکتے ہیں۔ مثلا صبح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ صباح الخیر، کہ تمہاری صبح بہتر ہو۔ شام ہوتی ہے، کہتے ہیں مساء الخیر، شام بہتر ہو۔ اسی طرح عید کا موقع آتا ہے، ہم کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، کہ ہر سال تم اسی طرح خوشی و خرم کے ساتھ رہو۔ اور پھر دعا بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ تو اس دعا میں بھی چاند کی وجہ سے ایک نیا مہینہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس پر بھی برکت کی دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو مبارکبادی کیا ہے؟ بس دعا ہے کہ اللہ تمہارا اس سال کو بھلائی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ گزار دیں۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم عیسائیوں کی کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو نیا سال ہے یہ شمسی سال ہے۔ در حقیقت 3 طرح کے کیلنڈر ہندوستان میں رائج ہیں۔ ایک بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرم کی طرف منسوب ہے، جسے ہندو خاص مواقع پر اس کی تاریخ سے مدد لیتے ہیں۔ ایک طرف یہ عیسائی کیلنڈر ہے جسے میلادی کیلنڈر عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اے ڈی لکھتے ہیں عیسائی سن کے بعد، یعنی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام، جسے ہم ہرگز تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ قرآن کی صراحت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہ دوسرا کیلنڈر ہے۔ اور تیسرا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، جسے حضرت عمر نے جس کا آغاز فرمایا، یعنی مہینے تو تھے ہی لیکن اس کو جوڑنے کا آغاز حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی کے مشورے پر، اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو اگر یہ شمسی سال وہ چیز ہے جو سورج کو دیکھ کر جوڑا جاتا ہے، اور سورج بھی اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو اگر ہم اس سے اپنے سال کو جوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یعنی پہلے سورج کا ذکر کیا، پھر چاند کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے چاند اور سورج بیان کیے تاکہ تم اپنے وقت کا حساب رکھ سکو۔
تو یہ شمسی سال ویسے ہی ہے کہ 365 دن اور 6 گھنٹے کا یہ سال ہوتا ہے، جو چوتھے سال میں لیپ ایئر کے نتیجے میں فیبروری میں 29 دن ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی سورج کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں اگر ہم ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، اور اس سے ہم وہ فوائد حاصل کریں جو ہم صبح اٹھتے وقت کرتے ہیں، کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم آج کا دن اچھے طریقے سے گزاریں گے اور آج کے دن میں معصیت سے گریز کریں گے۔ تو اسی طرح نئے سال کے موقع پر بھی ہم عزم کریں کہ یہ سال ہم اچھی چیزوں میں گزاریں گے۔ ہر صبح ہم ایک نئے عزم کے ساتھ جیسے اٹھتے ہیں، اسی طرح ہر نئے سال کو ہم اپنے احتساب کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر قرآن نے جو ایک مسلمان کو فلسفہ دیا ہے کہ یہ زندگی اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، تو ایک مسلمان اگر اس فلسفے کو قبول کرتا ہے تو اس سے کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نئے سال کے موقع پر ایسی چیزیں کرے گا جو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ لہذا جب بھی ہم ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انگریزی زدہ مسلمان ہیں یا ہم انگریزوں سے مرعوب مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سال تمہارے لیے خوبی اور عافیت کے ساتھ گزرے۔ ماشاءاللہ کافی تفصیلی گفتگو اور جامع گفتگو رہی، لیکن ان سب کے باوجود ہم اگر مبارکباد دیتے ہیں اور ان جیسی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں تو ان تقریبات میں جہاں خرافات ہوتے ہیں، جہاں پہ بدماشیاں ہوتی ہیں، تو اس کو گویا کہ ہم پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طریقے سے۔ ہمیں یہ خصوصی ہمارے موقف میں یہ بات شامل تھی کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مبارکباد دے رہے ہیں تو ہم ان تمام تقریبات کو جس میں اسلام کے تعلیمات کے خلاف کام ہو رہے ہیں، وہ تمام تقریبات کی ہم ہرگز تائید نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی تقریبات میں شریک ہونا اور ایسی تقریبات میں کا خود کو حصہ بنانا یہ ہرگز کسی طور پر بھی درست نہیں، کیونکہ اس کی حلت و حرمت کا قانون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ان تقریبات میں شراب پی جاتی ہے یا خواتین کے ساتھ بیجا اختلاط کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تو باقاعدہ الگ سے ممانعات آ چکی ہے۔ تو یہ تقریبات یقیناً اس سے ہر مسلمان کو رکنا چاہیے اور اس طرح کی کسی بھی تقریب میں کا خود کو حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اسی رات میں، اسی نسبت سے کہ نیو ایئر ہے یا پھر سال کی آخری رات ہے تو اس میں مجلسیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان مجلسوں کے سلسلے میں ایک الگ راہ اختیار کر کے یا ان مجلسوں سے خود کو مستثنیٰ کر کے پھر مبارکباد دیں یا پھر اس چیز کو جائز سمجھیں؟ کیا بہتر ہے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہیپی نیو ایئر کا مسئلہ ہے یا پھر نئے سال کی مبارکبادی کا مسئلہ ہے یا پھر اسے جائز سمجھنے کا مسئلہ ہے، درست سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس کو ہی چھوڑ دیں؟ جس طرح ہمارے باقی ایام ہوتے ہیں نارمل، اسی طرح اس کو نہیں، اگر کسی کو یہ پسند ہے کہ چونکہ ہم ہیپی نیو ایئر کہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ان تقریبات میں بھی شریک ہو جائیں، تو اسے یقیناً اس سے بھی رک جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک چیز دوسری چیز کی راہ ہموار کر رہی ہے تو بہتر ہے کہ اس سے بھی رک جائے، ہیپی نیو ایئر بھی نہ کہے۔ لیکن ہم نے اعتدال کی راہ واضح کی ہے۔ مثلا کسی نے نئے سال کی آمد پر ہیپی نیو ایئر کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں، تم سے گناہ سرزد ہو گیا۔ تو اب ہم جب اسے گناہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس گناہ کہنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، شرعی دلیل ہونی چاہیے کہ تم نے ہیپی نیو ایئر کہا تو یہ گناہ ہو گیا تم سے۔ تو یہ جو افراط و تفریط کا رویہ ہے، بس ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کہنے سے وہ آگے بھی قدم بڑھا سکتا ہے تو ہم اس کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ پھر اس سے بھی اجتناب کریں۔ چلیے، یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا۔ تو نئے سال میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، خصوصاً طلباء کے لیے، کہ وہ اپنا لائحہ عمل کیسے تیار کریں؟ نئے سال کے لیے بنیادی طور پر 2 پیغامات ہوتے ہیں۔ کسی بھی نئی چیز کو شروع کرتے وقت انسان 2 چیز کا خیال رکھے۔ ایک تو یہ کہ اس نے پچھلا وقت کیسے گزارا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ تو آئندہ کرنے کا جو لائحہ عمل وہ بنائے گا وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی پچھلی چیز کا جائزہ اور احتساب نہ کر لے۔ تو طلباء کو خاص طور پر، چونکہ ہماری آڈینس طلباء ہیں اور ہم بھی خود طالب علم ہیں، تو ہمیں خاص طور پر یہ چاہیے کہ ہم کاپی قلم لے کے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد اپنے جنوری سے لے کر دسمبر تک ہم نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا اس کو نوٹ کریں، دیکھیں کہ کتنے صفحات کا ہم مطالعہ کر سکتے تھے، مزید کتنی کتابیں ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھ سکے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو مضامین پڑھ رہے ہیں کس مضمون میں ہماری کمی رہ گئی ہے۔ تو جب ہم یہ ساری کمیاں اور اپنے دیکھیں کہ ہم نے کس طرح کے دوست اس سال بنائے، ان دوستوں سے ہمیں علمی طور پر کیا فائدہ ہوا یا علمی طور پر ہمیں ان سے کیا
نقصان پہنچا. تو جب ہم یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو اب آئندہ سال کا ہم لائحہ عمل خوبی اور بہترین انداز میں بنا سکیں گے. لہٰذا ضروری ہے ہم طلبہ کے لیے کہ ہم اپنا پچھلے سال کا جائزہ لیں, ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں سب سے پہلے تو, پھر ڈائری میں اپنے پچھلے سال کی روداد لکھیں, اختصار کے ساتھ جو کمیاں رہیں اسے لکھ دیں, جو خوبیاں رہیں اسے لکھ دیں. صرف کمیاں نہ لکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ مایوسی گھر کرنے لگے کہ ارے یار میں نے تو پچھلے سال کچھ کیا ہی نہیں. خوبیاں بھی لکھیں, کمیاں بھی لکھیں, اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک صفحے میں اس سال کیا کرنا ہے. مثلاً 2-3 چیزیں طے کر لیں کہ اس سال جیسے انگریزی میں کمزوری رہ گئی تو عزم کریں کہ اس سال انشاءاللہ انگریزی کی گرامر مضبوط کر لینی ہے, یا عربی کی گرامر میں کمزوری رہ گئی تو یہ عزم کریں کہ نحو صرف یا ان چیزوں پر محنت کرنی ہے. اسی طرح دینی نقطۂ لحاظ سے کیا کمی رہی, مثلاً کوئی اگر کسی چیز کا ایڈکشن اس کو لگ گیا ہے, وہ سگریٹ نوشی میں پڑ گیا تھا, تو یہ عزم کر سکتا ہے کہ اس سال انشاءاللہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یا اسی طرح کسی کو بدنگاہی کی یا دیگر دوسری جو ایڈکشنز ہیں جو اس وقت نئی نسل کو لگ رہے ہیں, پورن ایڈکشن ہو یا جو کوئی ایڈکشن بھی ہو, تو انسان اس کو نوٹ کرے اور سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سال کا آغاز ہو رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں بالکل جس طرح تو نے جس لائف آف اسٹائل کا ہم سے مطالبہ کیا میں اس طرح گزاروں. تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ عزم کرے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دے. اچھا, آپ کی ذات کے سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اجازت ہو تو؟ جی بالکل. آپ نے اس سال کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے درسیات کے علاوہ؟ درسیات کے علاوہ مشغولیات تو بہت رہیں, جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہو سکی, لیکن 12 مہینوں کے لحاظ سے اگر جوڑا جائے تو 12 کتابیں تو انشاءاللہ ہم نے پڑھ ہی لی تھیں. ویسے اگر درسیات کی مشغولیت نہ ہوتی اور دیگر دوسرے مسابقات اور دیگر دوسری چیزیں نہ ہوتی تو امید ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہم پڑھ لیتے. آپ بتائیں آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ؟ ہماری بھی فہرست ہے طویل, تقریباً 10 تک. اچھا, ہم نے فہرست بنائی تھی, اس میں ماشاءاللہ سے. بہت صحیح. اللہ ہم سب کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی. آمین. اور آپ نے اپنی ذات کے سلسلے میں اس سال جو کل سے ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں آپ نے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ ہم نے اس سال بعض عزائم کیے ہیں, ان میں سے سب سے پہلا عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ عربی اور انگریزی بولنے پر مکمل کمانڈ حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے لیے کسی ایسے مضمون کو اور ایسے سبجیکٹ کو کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے لیے اختصاصی سبجیکٹ ہو, جس میں ہم اختصاص پیدا کریں. کیونکہ اب تک عالیہ اولیٰ تک ہم نے تمام مضامین ایک ساتھ پڑھے اور تب سب میں کچھ نہ کچھ شد بدھ حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن اب انشاءاللہ جب کہ اب ہمارا اور آپ دونوں کا انشاءاللہ ندوے کا سفر شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ ہو جس میں ہم پوری توجہ اسے دیں اور باقی جو چیزیں ہوں وہ ثانوی درجے میں ہوں. تو ایسے کسی سبجیکٹ کو نہایت غور و فکر کے ساتھ سلیکٹ کر کے ہمیں اس پر اپنی پوری توجہ صرف کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ اس کا ہم نے عزم کیا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جو ندوے سے فارغ ہونے کے بعد جس کورس کو ہمیں کرنا ہے اس کورس کے سلسلے میں معلومات اکٹھا کی جائیں اور اس کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل تیار کیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ندوے سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں معلوم نہ ہو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, پہلے سے ہی پورا روڈ میپ تیار ہو. یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہم نے جس کا عزم کیا ہے. دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نظائم کو ضرور کامیابی سے نوازے گا. تو ناظرین, ہم برادر سے مختلف سوالات کے ذریعے نئے سال کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اور کچھ ذاتی سوالات بھی ہو گئے درمیان میں. تو اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اس ایک آخری بات کے ساتھ جو فرحان بھائی آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. سال کے اختتام پر بہت سے پیغامات آپ کو ملیں گے اور بہت سے رسائل میں آپ نے سال کے اختتام پر مختلف میسیجز پڑھے ہوں گے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ کے فصیح قلم سے نکلا ہوا یہ پیغام بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں, جس میں ایک طرف ادبی شان بھی ہے اور دوسری طرف بلند پیغام بھی. لہذا آپ کے سامنے ابن الحسن عباسی کے قلم سے نکلا ہوا یہ ایک چھوٹا سا اقتباس. عمر فانی کا ایک اور سال گھٹ گیا, فانی زندگی کا ایک اور یکبستہ دسمبر گزر گیا, سلسلہ روز و شب کا ایک اور برس بیت گیا. زندگی کی کئی بہاریں دیکھنے والا مسافر مڑ کر نظر دوڑاتا ہے تو بچپن کی شرارتوں, لڑکپن کی شوخیوں
اور جوانی کی شادمانیوں اور ناکامیوں کی ایک فلم ذہن و دماغ میں چلنے لگتی ہے، جس میں وہ سب کچھ گردش کر رہا ہوتا ہے جو انسان کی بے سواد زندگی کا ازل سے حصہ ہے۔ کہیں اجڑی اجڑی سی منزلیں، کہیں ٹوٹے پھوٹے سے بام و در، کہیں سرد موسموں کی ٹھنڈی ہوائیں، کہیں زرد پتوں کے اداس شجر، کہیں رکتے قافلے ہم سفر، کہیں چلتے مسافر خاک بسر، کوئی پہاڑوں میں، کوئی بیابانوں میں، کوئی شہروں میں، نہ جانے کون کون دیار زیست میں کہاں کہاں بچھڑ گیا۔ کہیں خوشیوں کی رونقیں، کہیں غموں کی مجلسیں، کبھی حسرتوں کے ہجوم کے ساتھ، کبھی آرزوؤں کے نجوم کے ساتھ، کبھی تمناؤں کے خون کے ساتھ، کبھی وصال یار کا زیر و بم، کبھی ہجر و فراق کا نالے غم، اے وائے علم، اے وائے علم، وائے علم، کبھی صبح زندگی، کبھی شام زندگی، کبھی تپتی ساعتوں والی آلام زندگی، بس پلک جھپکنے میں تمام زندگی عبرت نشان زندگی۔ اس چند روزہ حیات مستعار کا سب سے حسین تحفہ حسن خاتمہ ہے، یعنی انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، جس کے لیے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی یہ دعا کتنی خوبصورت دعا ہے، اسے اپنی معمول کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تمام امور میں ہماری عاقبت کو سنوار دے اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہماری پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ یہ تمام بحثیں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس دعا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس سے کوئی راہ مفر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو دیگر تحفوں کے ساتھ ایک اور علمی تحفہ مل گیا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔